اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابھی میری اس حالت پر بھی رحم فرمائے، بالخصوص کہ اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا بالکل ایسا ہے گویا میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت یہاں آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تعلیمات میں ہم لوگوں کو یہ بھی تعلیم ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یہاں یہ تو میرے اساتذہ ہیں، ان کا ہم پر جو احسان ہے ہم ان کو کسی بھی الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ حضرات علماء، 1999 میں میرا داخلہ ہریور میں ہوا۔ اس کے ایک سال پہلے میرے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ میں بالکل یتیم و نادار، ہمارے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں سکون سے اپنی زندگی ہمارے گھر میں بسر کر سکتا تھا۔ ان حالات سے ڈر کر میرے نانا محترم، چونکہ یہاں وہ خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس طرح میری بیٹی کا کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس سال میں ہریور آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں دفتر میں گیا، حضرت نظام الدین صاحب دامت برکاتہم اور حضرت محتمین صاحب قبلہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں میری والدہ کے پاس اس وقت تک 10 پارے ناظرہ پڑھ چکا تھا بنا تجوید کے۔ حضرت نے میرا نورانی قاعدے کا امتحان لیا۔ میرے نورانی قاعدے پڑھنے کو سن کر حضرت محتمین صاحب نے حضرت سے یہ کہا کہ اس لڑکے کو سیدھے حفظ میں داخلہ دے دیا جائے، میری رائے ہے۔ تو پھر حضرت نظام الدین صاحب نے کہا کہ نہیں، مناسب ہے ایک مرتبہ ان کو نورانی قاعدہ پڑھنے دیا جائے۔ اس طرح خیر الحمدللہ پھر سے میں نورانی قاعدے سے شروع کرا۔ ہریور میں میرا حفظ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یہاں نہکن میں مدرسہ شروع کرے تو میں یہاں آیا۔ من جملہ میرے جتنے اساتذہ ہیں ابتدا سے لے کر تمام ہی اساتذہ کا ہم پر بہت زیادہ احسان ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کا جو نرالا انداز تھا، بالکل نرالا، گویا میرا گھر بھی یہاں سے چونکہ بہت دور پڑتا تھا، دوسرے طلباء کے والدین ان سے ملاقات کے لیے آتے، میرا دل قدرے چھوٹا پسیج جاتا تھا، لیکن جب میں اپنے اساتذہ سے رجوع ہوتا، ان کے بات کرنے کے رویے سے مجھے اپنی والدہ کی یاد نہیں آتی تھی۔ سال میں 2 مرتبہ شاید میں جاتا تھا، اکثر چھٹیوں میں بھی میرا وقت حضرت محتمین صاحب کے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ یہ حضرت کی مہربانی اور حضرت کا احسان ہے، تمام اساتذہ کا احسان ہے، اور تمام اساتذہ کا بالکل میری بے ترتیب باتیں ہیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا، ہمت بھی نہیں ہو رہی، میرے ہاتھوں میں کب کبھی ہے جسم میں بھی الفاظ نہیں بن رہے۔ حضرت مفتی صاحب کا جیسا مولانا شعیب صاحب نے تذکرہ کیا، نہایت مہربان، بہت نرم مزاج۔ کبھی سبق پڑھتے پڑھتے ہمارے ساتھیوں میں غلطی ہو جاتی تو بولتے میاں اس کو ایک مار، ایسا اگر تھوڑا زور سے مارتے تو فوراً حضرت ہوتے، کیا میاں پرانی دشمنی ہے، اتنا زور سے مار دیا، خالی ہاتھ لگاؤ بولا، ایک تربیتانہ انداز۔ اور ایک بات بھی جیسا شعیب صاحب تذکرہ کرے کہ حضرت ہم لوگوں کو ڈاکٹر خلیل صاحب کے پاس لے گئے، وہاں علاج کروائے، قرآن مدرسے میں لا کر مجھے اچھی طرح یاد ہے، جملہ مولانا کو شاید یاد نہیں ہوگا، حضرت نے یہ کہا تھا کہ آماں اتنی رات بیٹھ کو پڑھنے کی کیا ضرورت، نمبر نہ دکھا تو جنت میں جانے کا ہے کیا؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ مت پڑھو، بلکہ حضرت ہم لوگوں کو ہمت دے رہے تھے کہ پڑھو لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ اب ہم لوگ بالکل کم عمر تھے، سمجھ نہیں آتا تھا، اس طرح حضرت کی سزا دینے کا بھی بالکل نرالا انداز تھا۔ ہماری کلاس میں اس وقت کچھ 8 ساتھی تھے، اچانک حضرت درسگاہ میں آ گئے تو بچے کوئی کسی کو مار رہا تھا، کوئی آئینہ دیکھتے بیٹھا تھا، کوئی کھجا رہا تھا، تو حضرت اندر آئے۔ حضرت نے سزا وہی دی کہ جو جس کام میں ملوث ہے گھنٹہ ختم ہونے تک اس کو وہی کام کرنا ہے، آئینہ دیکھنے والا آئینہ دیکھتا رہے، کھجانے والا کھجاتا رہے۔
मतलब उसमें सजा भी होती थी और हजरत की मेहरबानी भी होती थी, बिल्कुल निराला अंदाज। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जब नहरे मीर हम लोग पढ़ रहे थे, मैं चूंकि उम्र में शोएब साहब से छोटा था, मुझे नहू समझ में नहीं आती। मैं एक मरतबा मोहतरम साहब हजरत दफ्तर में थे, हजरत के पास गया और बोला हजरत मेरे को अव्वल दोबारा पढ़ना है जमाते अव्वल। तो हजरत वजह पूछे क्यों को, मैं बोला नहू समझ में नहीं आ रही, मैं और एक साल अव्वल पढ़ता हूँ। तो हजरत अपने अंदाज में बोले अब एक बार पढ़े तो समझ में आ जाता कि तुम ना। मैं बिल्कुल खामोश हो गया, जवाब नहीं था। हजरत बोले मेरी बात मानती हूँ तो बात बोलता हूँ। जी हजरत। हजरत बोले समझ में नहीं आया तो छोड़ो, रट को याद कर लियो, एक वक्त आता तो मैं मुझे याद करती इंशाअल्लाह। ये हजरत के अल्फाज थे। फिर उस पर मैंने खूब अमल किया। फिर जब यहाँ की तालीम मुकम्मल हुई, हम सबील रशाद जमात सूबा में गए, वहाँ नहू की शरह मुल्ला जामी हजरत मुआज़ साहब रहीमहुल्लाह पढ़ाया करते थे। वहाँ एक क्लास में तकरीबन हमारी जमात में 70 बच्चे थे। हम लोगों का दाखिला आखिरी में हुआ था, तो जगह बिल्कुल आखिरी में मिली थी और हम लोगों को शौक था सामने बैठने का, मौका नहीं था। हजरत मुआज़ साहब का जो दर्स होता था, यहाँ जो मेरे साथी हैं वो इत्तेफाक करेंगे, उनके दर्स में एक जुम्बिश की भी गुंजाइश नहीं होती थी। इतनी जुस्तजू और इंहिमाक के साथ उनका दर्स होता था। अगर कोई रत्ती बराबर भी बेतरतीबी करता तो हजरत बोलते नहीं पढ़ना तो जाओ बाहर, जरूरत नहीं है तुम्हारी। इस तरह वो तालिब इल्म चले जाता, उसको रोकने की गुंजाइश भी नहीं होती थी। मैं चूंकि बिल्कुल पीछे था, हजरत जब सबक पढ़ाते तो दौरान सबक उनको सवाल करने की आदत थी। हजरत सवाल करते फौरन जवाब देना उधर से, तो उन तलामीज़ा में मैं पीछे से जवाब देता। एक दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसा हुआ कि हजरत रहीमहुल्लाह ने सामने जो बिल्कुल तालिब इल्म था अब्दुल कय्यूम, उसको उठाए, उठो का जाओ पीछे, इस्माइल आबा सामने बैठ। मैं हैरान हुआ कि हजरत को मेरा नाम भी याद है। फिर उस दिन से सारे साल तक जितनी भी किताबें मैं हजरत के पास पढ़ा, हजरत का कुर्ब हासिल हुआ। मुझे हजरत मुहतमिम साहब की वो बात याद आती थी कि एक दिन तुम्हें मुझे याद करेंगे। शरह मुल्ला जामी से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हमारी सिफत तो ऐसी थी वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। इसके हम हकीकी मिस्दाक थे, कुछ भी नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चला, तालीम वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फरागत हुई। फिर उसके बाद यहाँ आकर खिदमत करना हुआ, ये हमारे बड़े असातिज़ा की मेहरबानियाँ थी। फिर उसके बाद किसी वजह से यहाँ जाना हुआ, निकाह हुआ, हालात बहुत ख़तरनाक हो गए, इतना परेशान था कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना। एक मरतबा ये असातिज़ा हैदराबाद आए हुए थे, मैंने हजरत निज़ामुद्दीन साहब को अपनी बात सुनाई तो हजरत ने फरमाया देखो आरिफ, कम उम्र में अल्लाह ताला इतने परेशानियाँ ला रहा, याद रखो अल्लाह तुम्हारे से कोई बड़ा काम लेने वाला है। हजरत का ये जुमला था, दिल को इतनी तसल्ली हुई, बहुत सुकून हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मेरे असातिज़ा की तवज्जो, मेरे असातिज़ा की मेहरबानियाँ, मेरे असातिज़ा की मेहनतें कि आज मैं हैदराबाद में एक मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत कर रहा हूँ, जहाँ 300 तलबा हैं, 200 तालिबात और 100 तलबा हैं। तालिबात के लिए मुकम्मल आलिमियत और हिफ्ज़ का निज़ाम कायम है, तलबा के लिए हिफ्ज़ की तालीम है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरी असातिज़ा की वो मेहरबानियाँ। अगर वो मेहरबानियाँ न करते, मुझे शुरू में ही ठुकरा दिया होता, मेरे साथ वालिदैन के साथ आपने सलूक न फरमाया होता, तो पता नहीं आज मैं कहाँ एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहा होता। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जैसे मेरे असातिज़ा की मेहरबानियाँ हैं मुझ पर, बिल्कुल उसी तरह यहाँ जितने ये ट्रस्टी अहबाब बैठे हुए हैं, जनाब आसिम साहब हैं, जनाब नूरुल्लाह साहब हैं जगलूर के, और इसी तरह हमारे इस्माइल साहब हैं, जनाब अनवर साहब हैं, और एजाज भाई, रफ़ीक भैया, और हमारे जाकिर साहब, सिद्दीक भाई, इन सब का भी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। जैसे मैं जमात दुआ में बहुत बीमार हो गया था, मेरी फसलियों में पानी भर गया था, तो ये हजरत खुद मुझे यहाँ से चित्रदुर्ग ले जाते, वहाँ डॉक्टर के पास बताते, दवाई दिलाते, सारा इंतजाम कर लेकर आते। उस वक्त की एक और बात याद आ गई, जैसे बोल रहे थे शोएब साहब कि अकेले हजरत इनको पढ़ाए, बिल्कुल ये हकीकत है। मैं नहीं था, हम दोनों ही थे क्लास में,
میرے آنے تک مراحل الارواح کے 70 صفحے ہو گئے تھے. 70 صفحوں کے بعد باقی 20 صفحے میں یہاں آ کر پڑھا. جب سالانہ امتحان ہوا تو حضرت عبدالعظیم صاحب آئے تھے امتحان لینے کے لیے. انہوں نے جو پرچہ بنایا مجھے ایک بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں 70 صفحے نہیں پڑھا تھا. اب میں بیٹھا رو رہا تھا. حضرت محتمین صاحب میرے سامنے آئے, مجھے کئی کو رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ تو میں بولا حضرت یہ شروع کے 70 صفحوں میں سے آیا, اس میں سے میرے کو ایک بھی سوال نہیں آتا. حضرت پوچھے تمہارے کو یقیناً معلوم ہے یہ 70 صفحوں کے اندر ہے؟ میں بولا جی ہاں یہ 70 صفحوں کے اندر کا ہی ہے. تو حضرت پھر حضرت عظیم صاحب سے تصدیق کرے کہ حضرت یہ لڑکا جو بول رہا ہے ایسا ہی ہے. تو حضرت مسکرائے اور بولے ہاں بالکل یہی صحیح ہے. تو حضرت بولے تمہارے اتنے کہنے پر حضرت بولے کہ اس کو پاس کر دو اس کتاب میں. پھر اس کے بعد میرا تقریری امتحان ہوا. یہ مہربانیاں تھیں, یہ سلوک تھا میرے اساتذہ کا. الحمدللہ میں پار ہوا. جو بات آخری مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ داؤس. وہ مدرسے میں جب پڑھنے کے لیے گئے تو داخلہ ہو گیا لیکن کھانے اور رہنے کا نظم نہیں تھا ان کے پاس. تو وہ بہت کوشش کرے, انتظام نہیں ہوا کھانے کا. رہنے کا تو کسی مسجد میں انتظام ہو گیا تھا. وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو راستے میں ایک بیوہ عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی. اس نے ان کی خبر لی. انہوں نے سنایا سارا واقعہ کہ مدرسے میں داخلہ ہوا, پڑھنا چاہتا ہوں, رہنے کی جگہ مل گئی, کھانے کے لیے کچھ نظم نہیں ہے. تو اس بیوہ خاتون نے کہا کہ بیٹا تم پڑھنے کے لیے آئے ہو, لہٰذا تم اپنے کام میں لگے رہو. تمہارے کھانے کا نظم ایسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں, مجھے وہاں 2 روٹیاں ملتی ہیں. ایک روٹی صبح کی میں کھا لوں گی, شام کی روٹی تم کھا لینا. میں تمہاری اتنی مدد کر سکتی ہوں, اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی. 1 سال گزرا, امتحان میں حضرت کامیاب ہوئے, کھانے کا بھی ان کو وہاں نظم ہو گیا. اس طرح حضرت یہ واقعہ لکھتے ہیں. ایک لمبا وقت گزرا, زمانہ ہوا. حضرت جب بیت اللہ کے سفر پر گئے, طواف کے بعد وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے تو ان کو نیند لگ گئی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک بہترین محل ہے جس کو ہر طریقے سے آراستہ کیا گیا. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ اس خاتون کا ہے جو ایک یتیم نادار لڑکے کی علم دین کے حاصل کرنے کے وقت مدد کیا کرتی تھی. اللہ نے یہ اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. پھر حضرت کہتے ہیں کہ جب میں اندر جا کر دیکھا تو میں اس خاتون کو دیکھتا ہوں کہ وہ سر تا پاؤں زیورات سے آراستہ ہے. اللہ نے اس کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا. تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دارالعلوم عثمانیہ کے جتنے ٹرسٹی حضرات ہیں, ہمارے جتنے اساتذہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے. اور میں میرے اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام نااہلوں کے حق میں دعا فرماتے رہیں کہ دادم عزیز اللہ تعالیٰ ہم سب سے آپ لوگوں کی منشا کے مطابق دین کا کام لیتا رہے اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.